خوش آمدید۔ تو پاکستان سٹاک مارکیٹ میں جو ہو رہا ہے وہ واقعی کمال ہے۔ انڈیکس 171,000 کی حد عبور کر چکا ہے۔ مطلب کچھ مہینے پہلے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس بارے میں۔ بالکل، اور آج ہم نے سوچا کہ اسی کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ ہمارے پاس رپورٹ ہے اور کچھ دوسرے نوٹس بھی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آخر اس طوفانی تیزی کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ جی، اور ہمارا مقصد بالکل صاف ہے۔ یہ غیر معمولی تیزی، اس کا اصل محرک کیا تھا؟ کیا یہ صرف ایک خبر تھی یا معیشت میں کوئی گہری تبدیلی آ رہی ہے؟ اور یہ ایک کون سے شعبے اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اور سب سے بڑا سوال، پیسہ لگا کون رہا ہے؟ اور کیا یہ تیزی پائیدار ہے؟ یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ KSE 100 انڈیکس میں اس ہفتے 1540 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جو تقریباً 0.91% بنتا ہے۔ جی، انڈیکس 1,69,865 سے بڑھ کر 1,71,405 پر بند ہوا۔ تو ظاہری طور پر تو سب سے بڑی خبر پیر کو آئی تھی۔ کیا وہی سب سے بڑا محرک تھا؟ دیکھیں، جو فوری وجہ ہے وہ تو ظاہر ہے، اسٹیٹ بینک کی طرف سے پالیسی ریٹ میں کٹوتی ہے 50 بیسس پوائنٹس کی۔ 0.5%؟ جی، 0.5%۔ اور یہ مارکیٹ کے لیے ایک بہت بڑی، بہت مثبت خبر تھی۔ جب شرح سود کم ہوتی ہے تو لوگوں کے لیے بینک میں پیسہ رکھنا اتنا پرکشش نہیں رہتا۔ صحیح، کیونکہ منافع کم ہو جاتا ہے۔ بالکل، تو اس کے مقابلے میں سٹاک مارکیٹ وہ ایک بہتر آپشن نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا مارکیٹ یہ توقع پہلے سے نہیں کر رہی تھی؟ اکثر ایسی خبریں تو پہلے ہی پرائزڈ ان ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ تو کیا صرف 0.5% کی کمی اتنی بڑی تاریخی تیزی لا سکتی ہے؟ یہ تھوڑا عجیب نہیں؟ نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، توقع تو سب کر رہے تھے، لیکن اس فیصلے نے اس پر آپ کہیں کہ ایک یقین کی مہر لگا دی۔ اچھا۔ مہینوں سے جو ایک امید تھی وہ اب حقیقت بن گئی۔ تو اس نے ایک نفسیاتی طور پر سرمایہ کاروں کو یہ پیغام دیا کہ ہاں بھائی، مہنگائی کا برا دور اب ختم ہو رہا ہے، اور اب فوکس معاشی ترقی پر ہوگا۔ بالکل، تو یہ ایک ٹریگر تھا جس نے اعتماد کی وہ لہر پیدا کی جس کی مارکیٹ کو بہت ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف ایک فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک اعلان تھا کہ موسم بدل رہا ہے۔ جیسے ایک ریل گاڑی کو نہ صرف ایندھن ملا بلکہ آگے بڑھنے کے لیے گرین سگنل بھی مل گیا۔ جی، لیکن کیا یہ انجن اکیلا چل رہا تھا یا اسے دوسرے عوامل کی بھی حمایت حاصل تھی؟ یہی میرا اگلا سوال تھا۔ اور یہیں پر کہانی دلچسپ ہوتی ہے۔ یہ تیزی صرف ایک فیصلے کی وجہ سے نہیں ہے، اسے دوسرے بہت سے مثبت معاشی اعداد و شمار سے بھی تقویت مل رہی ہے۔ مثلاً؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں، نومبر 2025 میں ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ وہ خسارے سے نکل کر $100 ملین سرپلس میں چلا گیا۔ واو! جبکہ اکتوبر میں تو ہم خسارے میں تھے۔ جی، اکتوبر میں $291 ملین کا خسارہ تھا، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی ملک کے بیرونی کھاتوں پر دباؤ کم ہو رہا ہے۔ لیکن کیا یہ سرپلس صرف اس لیے ہے کہ ہم نے درآمدات پر پابندی لگائی ہوئی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ یہ نکتہ بھی اہم ہے۔ رپورٹ یہی بتاتی ہے کہ یہ صرف درآمدی پابندیوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ برآمدات میں بھی کچھ بہتری آئی ہے اور ترسیلات زر بھی مستحکم رہی ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک صحت مند سرپلس کی طرف اشارہ ہے؟ جی، ایک ابتدائی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اچھی خبریں ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر، ان میں ایک ہفتے میں $1.3 ارب کا اضافہ ہوا۔ 1.3 ارب ڈالر؟ جی، اور اب ہمارے کل ذخائر $15.9 ارب تک پہنچ گئے ہیں۔ اس سے روپے کو بھی استحکام ملا ہے، جو 280.25 پر کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت مثبت اشارے ہیں۔ اور ایک اور چیز، حکومت نے حال ہی میں ٹی بلز کی نیلامی کی، جس میں 400 ارب کے ہدف کے مقابلے میں 445 ارب روپے اکٹھے کیے۔ یہ اداروں کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ تو گویا معیشت کا بحری جہاز طوفانی لہروں سے نکل کر پرسکون پانیوں میں داخل ہو رہا ہے، اور یہ اعداد و شمار اس کے لیے سازگار ہوا کا کام کر رہے ہیں۔ مثال تو اچھی ہے، لیکن میں اس میں ایک چیز شامل کروں گا۔ جہاز پرسکون پانیوں میں تو آگے آئے، لیکن انجن ابھی پوری رفتار سے نہیں چل رہا۔ مطلب یہ کہ نومبر میں $180 ملین کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری آئی۔ یہ مثبت تو ہے، لیکن پچھلے سال کے اسی مہینے سے اب بھی کم ہے۔ تو ہوا سازگار ہے، پر انجن کو بھی ٹھیک سے چلانا ہوگا۔
ٹھیک ہے، تو معیشت کی بڑی تصویر تو امید افزا لگ رہی ہے، لیکن سٹاک مارکیٹ کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ کیا یہ ساری تیزی چند بڑے ناموں کی وجہ سے تھی؟ یعنی اس پارٹی میں سب کو دعوت تھی یا صرف کچھ خاص مہمانوں کو؟ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے، اور یہ تجزیہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم شعبوں کے لحاظ سے دیکھیں تو اس ہفتے کا سب سے بڑا ہیرو بلا شبہ بینکنگ سیکٹر تھا۔ اس نے اکیلے انڈیکس میں 1818 پوائنٹس کا اضافہ کیا۔ ایک منٹ، 1818 پوائنٹس؟ لیکن مارکیٹ کا کل اضافہ تو 1540 پوائنٹس تھا۔ بالکل۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر بینکنگ سیکٹر نہ ہوتا تو مارکیٹ اصل میں نیچے گرتی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسرے شعبوں نے مل کر مارکیٹ کو تقریباً 278 پوائنٹس نیچے کھینچا۔ بینکنگ سیکٹر کی کارکردگی اتنی غیر معمولی تھی کہ اس نے نہ صرف باقی سب کے نقصانات کو پورا کیا بلکہ مارکیٹ کو ایک نئی بلندی پر پہنچا دیا۔ واہ! تو ویلن کون تھے پھر؟ کون سے شعبے اس پارٹی کو خراب کر رہے تھے؟ منفی کردار ادا کرنے والوں میں سب سے نمایاں تو ENPs یعنی تیل اور گیس کی تلاش کرنے والی کمپنیاں تھیں۔ انہوں نے انڈیکس سے 220 پوائنٹس کم کیے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کچھ نرمی آئی اور سرمایہ کاروں نے منافع بھی وصول کیا۔ اس کے بعد آئل مارکیٹنگ کمپنیاں اور فرٹیلائزر سیکٹر نے بھی دباؤ ڈالا۔ تو یہ ایک ایسی ریس کی طرح ہے جس میں بینکنگ سیکٹر کا گھوڑا راکٹ کی رفتار سے دوڑ رہا تھا، جبکہ کچھ دوسرے بڑے گھوڑے لڑکھڑا رہے تھے۔ بالکل یہی تصویر ہے، اور اگر ہم انفرادی کمپنیوں کی بات کریں تو وہاں کہانی اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا؟ اس ہفتے کا سب سے بڑا سپر سٹار تھا UBL یعنی یونائٹڈ بینک لمیٹڈ۔ اس نے اکیلے ہی انڈیکس میں تقریباً 968 پوائنٹس کا اضافہ کیا۔ کیا ایک کمپنی نے تقریباً 1000 پوائنٹس کا اضافہ کیا؟ جی، یہ ایک ناقابل یقین کارکردگی ہے۔ اس کے بعد ANGRO اور NBP کا نمبر رہا، جنہوں نے بال ترتیب 421 اور 349 پوائنٹس کا اضافہ کیا۔ یعنی صرف 3 کمپنیوں نے مل کر 1700 سے زیادہ پوائنٹس ڈال دیے۔ یہ تو واقعی چند کمپنیوں کی ریلی لگ رہی ہے۔ اور منفی سائڈ پر کون تھا؟ منفی سائڈ پر DHPL، OGDC اور HUBC تھی۔ DHPL نے اکیلے 241 پوائنٹس کم کیے۔ تو اس سے یہ بات بالکل صاف ہے کہ یہ یک طرفہ تیزی نہیں ہے، بلکہ کچھ خاص شعبوں اور چند بڑی کمپنیوں کی شاندار کارکردگی کی کہانی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ یہ ریلی کتنی مرکوز ہے، لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ سرمایہ کاری کر کون رہا تھا؟ پیسہ آ کہاں سے رہا تھا؟ اور اب ہم آتے ہیں اس ہفتے کی کہانی کے سب سے حیران کن اور ڈرامائی موڑ پر۔ اگر ہم سرمایہ کاری کے رجحانات کو دیکھیں تو اعداد و شمار ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ وہ کیا؟ غیر ملکی سرمایہ کار، وہ اس ہفتے خالص فروخت کنندہ تھے، نیٹ سیلرز۔ انہوں نے مارکیٹ سے مجموعی طور پر $12.66 ملین نکالے۔ آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، معیشت کے اشارے بہتر ہو رہے ہیں اور غیر ملکی سرمایہ کار پیسہ نکال رہے ہیں۔ یہ تو بالکل الٹی بات ہے۔ جی، یہی حقیقت ہے۔ سب سے زیادہ فروخت غیر ملکی کارپوریٹ اداروں کی طرف سے ہوئی، تقریباً $14.60 ملین کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے کچھ خریداری کی، لیکن وہ اس دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو اگر غیر ملکی $12.66 ملین بیچ رہے تھے تو یہ سارے شیئرز خرید کون رہا تھا؟ کس نے اس فروخت کے سامنے دیوار کھڑی کر دی؟ یہی تو کہانی کا کلائمیکس ہے۔ اس تمام غیر ملکی فروخت کو نہ صرف مقامی سرمایہ کاروں نے جذب کیا، بلکہ انہوں نے اتنی ہی مالیت یعنی $12.66 ملین کی خالص خریداری بھی کی۔ مقامی سرمایہ کاروں نے؟ لیکن مقامی سرمایہ کار میں تو بڑے ادارے بھی آتے ہیں، جیسے میوچل فنڈز، انشورنس کمپنیاں اور عام لوگ بھی۔ ان میں سے اصل خریدار کون تھا؟ نہیں، اور یہی تو سب سے اہم نقطہ ہے۔ مقامی سطح پر سب سے بڑا اور فیصلہ کن کردار تھا انفرادی سرمایہ کاروں کا، یعنی عام ریٹیل انویسٹرز کا۔ اچھا؟ انہوں نے اکیلے $16.69 ملین کی خالص خریداری کی۔ اس کے برعکس انشورنس کمپنیوں جیسے بڑے مقامی اداروں نے تو تقریباً $7.78 ملین کی فروخت کی۔ ایک منٹ،
یہ تو ناقابل یقین ہے. یعنی جب بڑے بڑے غیر ملکی ادارے پیسہ نکال رہے تھے، ہمارے کچھ بڑے مقامی ادارے بھی بیچ رہے تھے، تو عام پاکستانی سرمایہ کار ان سے سب کچھ خرید رہے تھے. بالکل. یہ تو اس ہفتے کی سب سے بڑی خبر ہے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہوم گراؤنڈ پر میچ ہو رہا ہو، غیر ملکی کھلاڑی میدان چھوڑ کر جا رہے ہوں اور تماشائی سٹینڈ سے اتر کر میدان میں آ جائیں اور میچ جتوا دیں. بالکل یہی ہوا. یہ مقامی انفرادی سرمایہ کاروں کے اعتماد کی ایک زبردست علامت ہے. اور یہ صرف ایک عدد نہیں ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہزاروں چھوٹے سرمایہ کار مل کر ایک ایسی مالیاتی قوت بن چکے ہیں جو بین الاقوامی اداروں کے فیصلوں کو چیلنج کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس زبردست خریداری کے بعد مارکیٹ 1,71,000 کی سطح پر ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ٹرین چھوٹ چکی ہے؟ کیا مارکیٹ بہت مہنگی ہو گئی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اس کا جواب ہمیں مارکیٹ کی ویلیویشن سے ملتا ہے، یعنی اس کا پرائس ٹو ارننگ ریشو، جسے پی ای کہتے ہیں. ٹھیک ہے. رپورٹ کے مطابق KSE 100 انڈیکس اس وقت 8.67 کے پی ای پر ٹریڈ کر رہا ہے. اور یہ 8.67 کا ہنسا ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ کم ہے یا زیادہ؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا موازنہ اس کی تاریخ سے کرنا ہوگا. KSE 100 کی پچھلے 15 سال کی اوسط پی ای تقریباً 8.80 ہے. اچھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ تاریخی بلندی پر ہونے کے باوجود مارکیٹ مجموعی طور پر اب بھی اپنی 15 سالہ اوسط سے قدرے سستی ہے. یعنی مارکیٹ اوور ویلیوڈ یا بہت مہنگی نہیں ہوئی ہے. لیکن کیا یہ پوری مارکیٹ پر لاگو ہوتا ہے؟ یہ ایسا تو نہیں کہ بینکنگ سٹاکس جو اتنے زیادہ بڑھے ہیں وہ اب مہنگے ہو گئے ہوں اور دوسرے شعبے سستے ہوں؟ بہت اچھا سوال ہے. بالکل، یہ ایک اوسط ہے. بینکنگ سیکٹر اب اپنی تاریخی اوسط پی ای کے قریب ٹریڈ کر رہا ہے، یعنی وہ مناسب قیمت پر ہیں. لیکن دوسرے شعبے جیسے سیمنٹ، اسٹیل، ٹیکنالوجی وہ اب بھی اپنی تاریخی اوسط سے کافی نیچے ہیں. تو مارکیٹ میں اب بھی ویلیو موجود ہے. تو مستقبل کے بارے میں کیا توقعات ہیں؟ کیا یہ تیزی اسی طرح جاری رہے گی؟ مجموعی طور پر تو توقعات مثبت ہیں. شرح سود میں کمی کا سائیکل شروع ہو چکا ہے، معاشی شاریے مستحکم ہیں اور مقامی سرمایہ کاروں کا اعتماد بلند ہے. لیکن ایک قلیل مدتی خطرہ ہے. اگلے ہفتے رول اوور کا ہفتہ ہے. یہ رول اوور کیا ہوتا ہے؟ ذرا آسان لفظوں میں سمجھا دیں. یہ فیوچر کانٹریکٹس کی سیٹلمنٹ کا وقت ہوتا ہے جو ہر مہینے کے آخر میں آتا ہے. اس دوران ٹریڈرز اپنی پرانی پوزیشنز بند کر کے اگلے مہینے کے لیے نئی پوزیشنز لیتے ہیں. اچھا. تو اس ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے عام طور پر مارکیٹ میں تھوڑا فروخت کا دباؤ آتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے ہمیں کچھ اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملے، لیکن درمیانی مدت کا منظرنامہ اب بھی مضبوط نظر آتا ہے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ کی حالیہ تاریخی تیزی کے پیچھے کئی وجوہات تھیں. سب سے بڑا محرک پالیسی ریٹ میں کمی تھی. جی، جسے مضبوط معاشی اشاریوں جیسے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس اور بڑھتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر کی بھرپور حمایت حاصل تھی. اور مارکیٹ کے اندر یہ ریلی بینکنگ سیکٹر نے لیڈ کی، خاص طور پر UBL جیسی بڑی کمپنیوں نے. بالکل. لیکن سب سے دلچسپ پہلو یہ تھا کہ یہ تیزی غیر ملکی سرمایہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ مقامی انفرادی سرمایہ کاروں کے زبردست اعتماد کی وجہ سے ممکن ہوئی. اور اس سب کے آخر میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر پہنچتے ہیں. ہمارے سامنے جو اعداد و شمار ہیں وہ ایک واضح تضاد دکھاتے ہیں. ایک طرف بڑے تجربہ کار غیر ملکی کارپوریٹ ادارے ہیں جو پاکستانی مارکیٹ سے پیسہ نکال رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے مقامی عام سرمایہ کار ہیں جو پورے جوش و خروش سے خرید رہے ہیں اور مارکیٹ کو نئی بلندیوں پر لے جا رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے. کیا مقامی سرمایہ کار کچھ ایسا دیکھ رہا ہے جو غیر ملکی ادارے اپنی اسپریڈ شیٹس میں نہیں دیکھ پا رہے؟ کیا یہ اپنے ملک کے مستقبل پر ایک گہرے اعتماد کی علامت ہے؟ یا پھر کیا یہ ایک ریٹیل فیور ہے، یعنی عام سرمایہ کاروں کا ایک جذباتی جوش جو مستقبل میں کسی بھی معاشی جھٹکے سے متاثر ہو سکتا ہے؟ یہ مقامی ذہانت کی جیت ہے یا ایک خطرناک بلبلہ؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے